السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامع رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح العقائد، پہلے پڑھتے ہیں کچھ عبارت، اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ لیکن عبارت پڑھنے سے بھی پہلے آپ سے ایک درخواست، جن حضرات نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو براہ راست ان کو پہنچ سکے، اس کی نوٹیفیکیشن فوراً پہنچے۔ اور اگر ہماری بات پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کریں۔ چلیے عبارت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يجري عليه زمان لأن الزمان عندنا عبارة عن متجدد يقدر به متجدد آخر، وعند الفلاسفة عن مقدار الحركة، والله تعالى منزه عن ذلك، واعلم أن ما ذكره في التنزيهات بعضه يغني عن البعض، إلا أنه حاول التفصيل والتوضيح قضاء لحق الواجب في باب التنزيه، وردا على المشبهة والمجسمة وسائر فرق الضلال والطغيان بأبلغ وجه وأوكده، فلم يبال بتكرير الألفاظ المترادفة والتصريح بما علم بطريق الالتزام۔ پیارے بچوں، آج کی اس عبارت میں صاحب کتاب یہ فرما رہے ہیں کہ ما قبل کے سبق میں ہم نے جب یہ بتا دیا کہ اللہ رب العزت مکان میں نہیں ہے، کسی جہت میں نہیں ہے، دلیلیں بھی گزر گئیں، تو اب یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت پر زمانہ بھی جاری نہیں ہو سکتا، یعنی وہ زمانی نہیں ہے۔ اب زمانی نہ ہونا ایک تو اہل کلام کے نزدیک، متکلمین کے نزدیک، اور ایک فلاسفہ کے نزدیک، تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت زمانی نہ ہی متکلمین کے نزدیک ہے اور نہ ہی فلاسفہ کے نزدیک ہے۔ متکلمین کے نزدیک کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ متکلمین کے نزدیک، اہل حق کے نزدیک زمانہ نام ہے ایک ایسے متجدد کا، ایک ایسے نوپید کا، ایک ایسے حادث کا جس کے ذریعے سے دوسرے حادث کا اندازہ لگایا جا سکے۔ تو ایسے حادث کا نام زمانہ ہے۔ جیسے سیکنڈ ایک ایسا امر حادث ہے کہ اس کے ذریعے سے منٹ کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ 60 سیکنڈ کا 1 منٹ ہوتا ہے۔ پھر 60 سیکنڈ کا جب 1 منٹ ہو گیا تو منٹ کے ذریعے، منٹ بھی ایک ایسا امر حادث ہوا کہ جس کے ذریعے سے ہمیں گھنٹوں کا علم ہوتا ہے، گھنٹوں کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ 60 منٹ کا 1 گھنٹہ ہوتا ہے۔ ایسی گھنٹوں کے ذریعے سے بھی ہمیں ایک امر حادث، دوسرے امر حادث کا یقین ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ 12 گھنٹے کا 1 دن ہوتا ہے، یا 24 گھنٹے کا شب و روز ہوتے ہیں۔ پھر شب و روز کے ذریعے سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ 365 شب و روز میں پورا 1 سال بن جاتا ہے۔ تو بھائی یہاں پر ایک امر حادث کے ذریعے سے دوسرے امر حادث کا اندازہ ہو رہا ہے نا، تو اسی کا نام کیا ہے؟ زمانہ ہے ہمارے نزدیک۔ تو امر حادث کا نام زمانہ ہے۔ تو اللہ رب العزت اگر زمانی ہوتا معاذ اللہ تو پھر امر حادث سے وہ متصف ہو جاتا، اور امر حادث سے متصف ہونے کی صورت میں وہ محل حوادث ہوتا، وہ ناجائز ہے، محال ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت ہمارے نزدیک، یعنی اہل حق کے نزدیک، وہ زمانے سے پاک ہے، زمانے سے بے نیاز ہے، زمانے سے دور ہے۔ رہا فلاسفہ کے نزدیک بھی اللہ رب العزت زمانی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فلاسفہ کے نزدیک زمانہ نام ہے مقدار حرکت کا، اور مقدار ایک کم ہے نا، مقدار ایک کم کو کہتے ہیں۔ اور کم متصل یا کم منفصل، پوری بات گزر چکی ہے، اس کے وہ حدود وغیرہ کے اندر پائی جاتی ہے۔ محدود کو کم حاصل ہوتی ہے، مقدار حاصل ہوتی ہے۔ تو اب زمانہ جب مقدار حرکت کا ان کے نزدیک نام ہے تو مقدار خود ایک عرض ہے جو جائز مقدار اور حرکت کا نام، مقدار حرکت کا نام ہے۔ تو اب ایسی صورت میں کم، اللہ رب العزت اگر زمانی ہوتا تو فلاسفہ کے نزدیک اللہ رب العزت کا کم سے موصوف ہونا لازم آتا، مقدار سے موصوف ہونا لازم آتا، اور فلاسفہ کے نزدیک کہ اللہ رب العزت کم اور مقدار سے بے نیاز ہے، پاک ہے، برتر ہے۔ اس لیے فلاسفہ کے نزدیک بھی اللہ رب العزت
زمانی نہیں ہے، زمانہ اس پر جاری نہیں ہوتا ہے۔ ایک تو یہ بات بتائی آج کے سبق میں، دوسری بات یہ بتائی کہ اس سے پہلے بہت سارے الفاظ مترادفہ کی تصریح مصنف نے کر دی، کہیں متبعث کہا، کہیں متجزی کہا، کہیں جسم کہا تو کہیں جوہر کہا، کہیں محدود کہا، کہیں متناہی کہا۔ تو اگر چاہتے مصنف تو اتنے سب کو ذکر نہیں کرتے، بلکہ صرف متناہی کو ذکر کر دیتے، محدود سے بھی پاکی معلوم ہو جاتی ہے اللہ رب العزت کی، صرف متبعث ذکر کر دیتے، متجزی کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو مصنف نے یہ سب الفاظ مترادفہ کی تصریح اور تفصیل یہ سب کیوں کر دی؟ یہ شبہ ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ مصنف علیہ رحمت و رضوان نے باب تنزیہ الہی میں، یعنی اللہ رب العزت کی پاکی کو بیان کرنے کے باب میں اللہ رب العزت کا حق ادا کرنے کے لیے، اس کی تنزیہ کا حق ادا کرنے کے لیے مصنف علیہ رحمت و رضوان نے، شارح نے تفصیل کے ساتھ ہر ایک کو بیان کر دیا، الفاظ مترادفہ کی تکرار کی بھی پرواہ نہیں کی، سب کو اس لیے ذکر کیا تاکہ باب تنزیہ کا حق ادا ہو جائے اور مشبہہ اور مجسمہ جیسے فرقوں کا رد بلیغ ہو جائے، پورے طور سے رد ہو جائے۔ اس لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے الفاظ مترادفہ کے تکرار کی پرواہ نہیں کی۔ فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِي عَلَيْهِ زَمَانٌ، اللہ رب العزت پر زمانہ جاری نہیں ہوتا ہے، کیوں؟ لأن الزمان عندنا عبارة عن متجدد يقدر به متجدد آخر، کیونکہ ہمارے نزدیک زمانہ نام ہے ایسے نوپید اور حادث امر کا جس کے ذریعے سے دوسرے حادث امر کا اندازہ لگایا جا سکے۔ وعند الفلاسفہ عن مقدار الحرکہ، اور فلاسفہ کے نزدیک زمانہ نام ہے مقدار حرکت کا۔ واللہ تعالی منزہ عن ذلک، اور اللہ رب العزت وہ اس مقدار سے یعنی کم سے منزہ ہے، دور ہے، پاک ہے۔ ایسی امر حادث کا نام ہمارے نزدیک ہے زمانہ، تو امر حادث سے بھی وہ پاک ہے، بے نیاز ہے، دور ہے۔ وَعْلَمْ، اور آپ جان لیجئے، انما ذکرہ فی التنزیہات، مصنف نے جن باتوں کو تنزیہات میں ذکر کیا ہے، بعضہ یغنی عن البعض، ان میں سے بعض کا ذکر کر دینا بعض سے بے نیاز کر دیتا ہے، تو بعض کو ذکر کر دیتے، بعض کو ذکر نہ کرتے، یہ ہونا چاہیے تھا۔ الا انہ حاول التفصیل والتوضیح قضاء لحق الواجب فی باب التنزیہ، مگر یہ کہ مصنف نے حق واجب کو ادا کرنے کے لیے باب تنزیہ میں تفصیل اور توضیح کا ارادہ کیا۔ وردن علی المشبہہ والمجسمہ، اور مشبہہ اور مجسمہ جیسے فرقوں پر تردید کا ارادہ کیا۔ وسائر فرق الضلال، اور تمام گمراہ فرقوں پر تردید و ابطال کا ارادہ کیا۔ والطغیان، اور تمام سرکشی والے فرقوں پر بے ابلغ وجہ و اوکدی، یا بلیغ طریقے سے ان کو اور ان کا رد کرنے کا ارادہ کیا مصنف نے۔ فلم یبال بتقریر الفاظ المترادفہ، تو مصنف نے الفاظ مترادفہ کے مقرر ہونے کی پرواہ نہیں کی۔ والتصریح بما علم بطریق الالتزام، اور اس کی تصریح اور توضیح، اس کو صراحتاً بیان کرنے کی پرواہ نہیں کی کہ جس کا التزاماً بطریق التزام جس کا علم ہو چکا ہے۔ اس لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے سب کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا تاکہ باب تنزیہ میں اللہ کا حق ادا ہو جائے۔ اب آگے کی عبارت میں بچوں مصنف فرماتے ہیں ثم ان مبنى التنزیہ عما ذکرت على انها تنافی وجوب الوجود لما فيها من شائبة الحدوث والامکان على ما اشرنا الیہ لا على ما ذهب الیہ المشائخ۔ اگلی اسی عبارت میں مصنف علیہ رحمۃ شارح علیہ رحمۃ و رضوان یہ بیان کر رہے ہیں کہ ما قبل میں تمام چیزوں سے ہم نے تنزیہ بیان کی کہ اللہ رب العزت جسم نہیں ہے، جوہر نہیں ہے، عرض نہیں ہے، اور اللہ رب العزت متبعض نہیں ہے، متجزی نہیں ہے، مصور نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔
ان تمام چیزوں سے تنزیہ کو جو ہم نے ذکر کیا، اور تنزیہ کو ذکر کرنے وجہ، تنزیہ کی جو وجہ ہم نے بتائی، جو دلیل ہم نے دی، وہ یہ دی تھی کیونکہ ان تمام کے اندر اگر اللہ رب العزت جسم ہوگا یا جوہر ہوگا یا کچھ بھی ہوگا، تمام کے اندر شائبہ حدوث ہے، حدوث کی آمیزش ہے. تو اب اور جو شے حادث ہوتی ہے وہ ازلی اور قدیم نہیں ہو سکتی، جبکہ اللہ رب العزت واجب ہے، تو ان تمام چیزوں سے وہ موصوف نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ سب کے سب حادث ہیں اور ممکن ہے. بات سمجھ آئی؟ تو فرماتے ہیں مصنف کہ ماقبل میں جن چیزوں کی سے تنزیہ بیان کی، ان چیزوں سے تنزیہ کی وجہ اور صرف وہ یہ ہے جو ہم نے ذکر کر دی، یعنی شائبہ حدوث اور شائبہ امکان. کچھ دیگر علماء نے ان چیزوں سے تنزیہ کی وجوہ اور دلیلیں کچھ الگ دی ہیں. تو مشارح فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو دلیلیں دی ہیں وہ دلیلیں ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اس لیے ان مطالب عالیہ، ان بلند مطالب کی بنا ایسے دلائل ضعیفہ پر رکھنا صحیح نہیں ہے جو مشائخ نے دوسرے لوگوں نے بیان کیے ہیں اس باب تنزیہ میں. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی طعنہ زنی کرنے والا شخص کہہ سکتا ہے کہ ان کے یہاں پر اتنے بلند اور مضبوط، اتنے بلند و بالا عقائد اتنے کمزور دلائل پر مبنی ہیں. اس لیے کوئی کہہ سکتا ہے عقائد طالبین کو یہ کمزور کر سکتی ہیں. اس لیے اگر ان تنزیحات کی بنا مشائخ کی بیان کردہ کچھ دلیلوں پر کی جائے تو وہ کمزور دلیلیں ہیں، وہ عقائد طالبین کو کمزور کر سکتی ہیں. اس لیے ان پر بنا ان کی نہیں ہے، بلکہ ان تنزیحات کی بنا اسی پر ہے جن کو ہم نے ذکر کیا ہے، جو دلائل ہم نے ذکر کیے ہیں، یعنی تمام کے اندر شائبہ حدوث و امکان ہے. اس بات کو آج بیان کرنے جا رہے ہیں. اب یہاں پر ایک بات یہ رہ جائے گی بچوں کہ دیگر حضرات نے جو ان تنزیحات کے بیان میں دلیلیں پیش کی ہیں وہ دلیلیں ضعیف اور کمزور کیوں ہیں، تو ان کی کمزوری کو ہم انشاءاللہ آئندہ سبق میں بیان کریں گے. آج آپ کے سبق میں ہم اتنی بات ذکر کر رہے ہیں کہ ان تمام تنزیحات کی بنا وہ اس بات پر ہے کہ اللہ رب العزت واجب الوجود ہے، اور یہ تمام چیزیں، یہ ساری چیزیں یعنی مصور ہونا، حادث ہونا اور متناہی ہونا، متبعض ہونا، متجزی ہونا، جسم ہونا، جوہر ہونا، عرض ہونا، ان تمام کے اندر شائبہ حدوث ہے جو کہ وجوب الوجود کے منافی ہے. اسی پر بنا ہے، اس پر بنا نہیں ہے جو مشائخ نے ذکر کیے ہیں. کیا ہے؟ مشائخ نے بھی کچھ دلیلیں ذکر کی ہیں، ان دلیلوں کو بھی مصنف ذکر کر رہے ہیں، یہاں پر شارح ذکر کر رہے ہیں، لیکن ان کے وہ دلیلیں کمزور کیسے ہیں وہ ہم انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے. فرماتے ہیں ثم ان مبنی تنزیہ عما ذکر، تو پھر تنزیہ کا مبنا ان چیزوں سے جن کو میں نے ذکر کیا، علی اس بات پر ہے انہا تنافی وجوب الوجود، کہ یہ ساری چیزیں یہ وجوب الوجود کے منافی ہیں. لما فیہا من شائبۃ الحدوث والامکان، کیونکہ ان کے اندر شائبہ حدوث اور شائبہ امکان ہے. علی ما اشرنا الیہ، جیسے کہ ہم نے اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے. لا علی ما ذهب الیہ المشائخ، ان پر ان تنزیحات کی بنا نہیں ہے جس کی طرف مشائخ گئے ہیں. کس کی طرف مشائخ گئے ہیں؟ مشائخ نے کیا بتایا، انہوں نے دلیلیں کیا دی ہیں، تو وہ تھوڑی سی ذکر کر دے رہے ہیں. من یعنی کہ ان معنی العرض بحسب اللغت ما يمتنع بقاؤه ومعنی الجوہر ما يترکب عنہ غیرہ. مشائخ نے کہا اللہ رب العزت عرض نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عرض لغت کے اعتبار سے وہ ہوتی ہے جس کی بقا محال ہو، اور اللہ رب العزت کی بقا محال نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العزت عرض نہیں ہے. یہ وجہ بتائی. وہ معنی الجوہر، اور جوہر کا معنی انہوں نے بتایا کہ اللہ رب العزت جوہر نہیں ہے، کیونکہ جوہر کا معنی ہے ما یترکب عنہ غیرہ، جوہر وہ ہوتا ہے جس سے اس کا غیر مرکب ہو. تو اللہ رب العزت جوہر نہیں ہے. اس لیے جوہر نہ ہونے کی دلیل کیا دی؟ کیونکہ جوہر اسے کہتے ہیں جس سے غیر مرکب ہو. ایسے ہی کہا اللہ رب العزت جسم نہیں ہے، کیونکہ جسم کا معنی ہے کہ جو دوسرے سے مرکب ہو، جو دوسرے سے مرکب ہو وہ جسم ہوتا ہے. بات سمجھائے؟ دوسرے سے مرکب ہونے کے انہوں نے کیوں کہہ دیا اسے جسم کہتے ہیں؟ ان کی دلیل یہ بدلیل قولہم،
ان لوگوں نے دلیل اس بات پر یہ دی کہ کہا جاتا ہے ہذا اجسم من ذالک، یہ اس سے زیادہ جسم والا ہے، اور ہذا اجسم کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک جز اس میں بڑھ گیا تو اجسم ہے، اور اگر نہیں بڑھا ہے ایک جز تو وہ جسم ہے۔ تو محض دوسرے سے جو مرکب ہو جائے وہ جسم ہوتا ہے۔ وَإِنَّ الْوَاجِبَ لَوْ تَرَكَّبَ فَأَجْزَاؤُهُ، ایسے ہی اللہ رب العزت جسم اس لیے بھی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت جسم ہوگا تو مرکب ہوگا، اور اگر واجب تعالی اگر مرکب ہو تو اس کے جو بھی اجزاء ہوں گے تو ان اجزاء میں سوال ہوگا، یا تو وہ اجزاء تمام اپنے صفات کمال سے موصوف ہوں گے، جیسے کہ اللہ رب العزت موصوف ہے تمام صفات کمال سے، تو یا تو وہ اجزاء موصوف ہوں گے صفات کمال سے، یا صفات کمال سے موصوف نہیں ہوں گے۔ اگر اجزاء صفات کمال سے موصوف ہوں تو تعدد واجب لازم آئے گا۔ اولاً بات سمجھائی نہیں آئی کیا؟ تعدد واجب لازم آ جائے گا۔ کیسے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت وجوب سے بھی تو موصوف ہے، تو اس کا ہر جز وجوب سے موصوف ہوگا، اور وجوب سے موصوف ہو تو تعدد وجبہ ہو جائے گا نا۔ تو اگر اللہ رب العزت کے تمام اجزاء اگر اس کو جسم کہا جائے تو اس کو مرکب ہوگا، وہ مرکب ہوگا تو ایسی صورت میں اس کے بہت سارے اجزاء ہوں گے، اور اجزاء ہوں گے تو اس میں یہ سوال کہ وہ اس صفات کمال سے موصوف ہے یا نہیں ہے۔ اگر موصوف وہ صفات کمال سے ہیں اجزاء تو ایسی صورت میں تعدد واجب لازم آ جائے گا، یا موصوف صفات کمال سے نہیں ہے تو نقص اور حدوث لازم آ جائے گا، کیونکہ جو موصوف نہ ہو اس وہ ناقص ہوگا، کمال سے جب موصوف نہیں ہے تو ناقص ہی ہوگا، تو نقص و حدوث لازم آ جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت جسم نہیں ہے اور مرکب نہیں ہے اجزاء سے۔ بات سمجھائی بچوں؟ نیز اس کی اور بیان کر رہے ہیں مشائخ نے، اور بھی بات بتائیے کہ اللہ رب العزت مرکب کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اگر اب مرکب ہوگا تو اس کے بہت سارے اجزاء ہوں گے، تو وہ اجزاء یا تو تمام صور و اشکال و مقادیر و کیفیات پر ہوں گے، ہر جز اپنی اپنی الگ الگ شکل، اپنی اپنی مقدار، اپنی اپنی صورت کو لیے ہوئے ہوگا، تو یا تو وہ سارے اجزاء تمام اشکال و صور اور مقادیر و کیفیات پر ہوں گے، یا وہ اجسام تو وہ سارے اجسام یا تو تمام اشکال پر ہوں گے، تو ہر جز ہر شکل لیے ہوئے ہوگا، تو پھر یہاں پر ایسی صورت میں سارے اشکال، سارے صور، سارے مقادیر، ساری کیفیات سے اگر وہ اجزاء موصوف ہوں تو لازم آئے گا اجتماعی ازداد۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہر صفت کی طرف اگر ہر صفت سے وہ موصوف ہو گئے، ہر کیفیت، ہر صورت سے وہ موصوف ہو گئے، تو کیفیت میں ٹھنڈک بھی ہے، گرم بھی ہے، اور صورت میں ہر ایک الگ الگ متضاد صورتیں بھی ہوتی ہیں، شکلیں بھی ہوتی ہیں، مقداریں بھی ہوتی ہیں۔ تو اگر ہر شکل، ہر صورت، ہر مقدار کو اس سے موصوف ہو جائے گا تو اجتماعی ازداد تو لازم آ ہی جائے گا۔ اور اگر بعض شکل و صورت اور بعض مقادیر و کیفیات سے موصوف ہو، بعض سے نہیں ہو، تو یہاں پر ایسی صورت میں ترجیح بلا مرجح لازم آئے گا، تحکم لازم آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام صور و اشکال یہ متساویت الاقدام ہیں۔ افادہ مدح میں اگر ایک شکل اور صورت سے وہ موصوف ہو رہا ہے تو وہ افادہ مدح کر رہی ہے، ویسے ہی دوسری شکل اور صورت بھی تو افادہ مدح کرے گی، تو بعض سے موصوف ہو اور بعض سے موصوف نہ ہو، یہ بات یہ تحکم ہوگا، کیونکہ سارے صفات، سارے اشکال، سارے صور افادہ مدح میں متساویت الاقدام ہے، تو ان میں سے بعض سے موصوف ہوں، بعض سے موصوف نہ ہو، یہ ترجیح بلا مرجح اور تحکم ہے۔ بات سمجھائی بچوں؟ ایسے ہی محدثات کی دلالت بھی اس بات پر نہیں ہے کہ بعض صور و اشکال پر واجب تعالی ہو یا وہ اس کے اجزاء ہوں اور بعض پر نہ ہوں۔ محدثات کی بھی دلالت نہیں، کبھی کبھی محدثات بھی تو دلالت کرتے ہیں، محدثات بھی تو بتاتے ہیں کہ محدث للعالم ان چیزوں سے موصوف ہے۔ تو محدثات کی بھی دلالت نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ محدثات کی دلالت کی بنا پر بعض اشکال و صور سے اتصاف ہے اور بعض اشکال و صور سے اتصاف نہیں ہے، کیونکہ ان کے اتصاف پر کوئی دلالت محدثات کی نہیں تھی۔ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ بعض صفات کے اتصاف پر، بعض اشکال و صور کے اتصاف پر محدثات کی دلالت ہو، بعض کے پر محدثات کی دلالت نہیں ہو۔ بات سمجھے؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ اس لیے
اللہ رب العزت، اور یہ تو تحکم لازم آ گیا نا، بطلان لازم آ گیا، اس لیے اللہ رب العزت اجزاء سے موصوف نہیں ہے، اور اس کے اجزاء تمام اشکال و صور وغیرہ سے موصوف نہیں ہوں۔ ایسے ہی جب تحکم لازم آ گیا ترجیح بلا مرجع، یا تو ترجیح بلا مرجع مانو، یا یہ کہ مرجع مان لو کہ بھئی یہ مرجع ان صفات سے، ان صور اور اشکال سے موصوف ہونے کی پر دلالت کر رہا ہے۔ تو مرجع اگر مان لیا تو پھر ایسی صورت میں واجب تعالیٰ کا قدرت غیر کے تحت داخل ہونا لازم آئے گا۔ تو اب ایسی صورت میں پھر باری تعالیٰ کا حادث ہونا لازم آ جائے گا، کیونکہ جب تحت قدرت غیر ہو جائے گا تو وہ تو حادث ہوگا۔ اب کوئی یہ اعتراض کرے کہ یہاں پر تو آپ نے کہہ دیا کہ قدرت غیر کے تحت داخل ہونا لازم آ جائے گا اور تحکم لازم آ جائے گا، تو ایسی ہی اللہ رب العزت کی صفات ہیں، علم ہے، قدرت ہے، وغیرہ وغیرہ، ان سب تمام سے وہ موصوف ہے، جبکہ ان کے ازداد یعنی جہل ہے، عدم قدرت عز ہے، ان سے وہ موصوف نہیں ہے۔ تو وہاں پر بھی تو ترجیح بلا مرجع لازم آئے گی کہ بعض سے موصوف ہے، بعض سے موصوف نہیں ہے۔ تو صاحب شرح اس کا جواب دے دیتے ہیں کہ بھئی وہاں پر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر تو محدثات خود دلالت کرتے ہیں اس بات پر کہ محدث للعالم عالم ہونا چاہیے، محدث للعالم قادر ہونا چاہیے، محدثات کی دلالت ہے وہاں پر، تو وہاں پر ترجیح بلا مرجع ہے ہی نہیں۔ بات سمجھائی بچوں؟ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اس طرح کی مشائخ نے یہ دلیلیں دی ہیں تنزیحات پر، یہ دلیلیں ضعیف ہیں۔ اب کیسے ضعیف ہیں وہ ہم انشاءاللہ بتائیں گے، پہلے اتنے کا ترجمہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جسم کا معنی بتایا کہ جسم وہ ہے جو غیر سے مرکب ہو۔ ان کی دلیل اس پر یہ ہے کہ ھذا اجسم بولا جاتا ہے، ھذا اجسم من ذالک، یہ اس سے زیادہ جسیم ہے۔ وَإِنَّ الْوَاجِبَ لَوْ تَرَكَّبَ فَأَجْزَاهُ، اور اگر اللہ رب العزت واجب ہو، انہوں نے کہا مشائخ نے کہ واجب اگر اللہ رب العزت واجب اگر مرکب ہو تو اس کے اجزاء ہوں گے چند، فَأَجْزَاهُ إِمَّا أَن تَتَّصِفَ بِصِفَاتِ الْكَمَال، تو اس کے اجزاء یا تو تمام صفات کمال سے موصوف ہوں گے، تمام صفات کمال سے موصوف ہوں گے تو یلزم تعدد الواجب، تعدد واجب لازم آئے گا، اولا یا تمام صفات سے موصوف نہیں ہوں گے، تمام صفات سے موصوف نہ ہوں تو تمام صفات کمال سے موصوف نہیں ہے تو کچھ صفات کمال نکل گئی ان کی، فیلزم النقص والحدوث، تو ایسی صورت میں نقص اور حدوث لازم آئے گا۔ وَأَيْضًا إِمَّا أَن يَكُونَ عَلَى جَمِيعِ الصُّوَرِ وَالْأَشْكَالِ، یا تو وہ ہر جز تمام اشکال و صور اور تمام مقادیر و کیفیات پر ہوگا، فیلزم اجتماع الازداد، تو اجتماع ازداد لازم آئے گا، کیونکہ تمام مقادیر و کیفیات اور تمام صور و اشکال میں اشکال متضادہ بھی تو ہیں، اور اعلیٰ بعضها، یا بعض اشکال و صور و بعض مقادیر و کیفیات پر ہوں گے، تو ایسی صورت میں کہہ رہے ہیں وہی مستویت الاقدام، حالانکہ وہ تمام کے تمام صور و اشکال مستویت الاقدام ہیں، فی افادۃ المدح، افادہ مدح میں، اور والنقص، اور افادہ نقص میں، کہ اگر ان کی ضد سے موصوف ہوگا تو افادہ نقص کریں گی وہ، اور فی عدم دلالت المحدثات علیہ، اور اس سلسلے میں بھی سب کے سب برابر ہیں کہ محدثات کی دلالت ان پر نہیں ہے، فیفتقر الی مخصص، محدثات کی دلالت بھی نہیں ہے کہ کسی مخصص کی ضرورت ہو، ویدخل تحت قدرت الغیر، اور قدرت غیر کے تحت وہ داخل ہو، فیکون حادثا، تو اب ایسی صورت میں ان میں سے ہر جز کیا ہو جائے گا؟ حادث ہو جائے گا، برخلاف علم اور قدرت کے، فإنها صفات و کمال، کہ علم و قدرت وہ دونوں ایک ایسی صفت کمال ہے، تدل المحدثات علی ثبوتها، کہ محدثات ان کے ثبوت پر دلالت کرتے ہیں، اور محدثات اس بات پر بھی دلالت کرتے ہیں کہ ان کے ازداد وہ صفات نقصان ہیں، لا دلالت لہا علی ثبوتها، محدثات کی دلالت ان صفات نقصان کے ثبوت پر نہیں ہے۔ فرماتے ہیں صاحب کتاب لا علی ما ذهب الیہ المشائخ، اس پر بنا نہیں ہے جس کی طرف مشائخ گئے ہیں۔ کیوں نہیں ہے بنا؟ لأنہا تمسکات ضعیفہ، یہ اب عبارت اس سے جڑی ہوئی ہے، کیونکہ یہ سب کے سب
تمسکات ضعیفہ ہیں، توہن عقائد طالبین، یہ طالبین کے عقائد کو کمزور کر دیتے ہیں، وتوسع مجال طاعنین، اور طعنہ زنی کرنے والوں کے میدان کو کشادہ کر دیتے ہیں، زعما منہم، کیونکہ وہ لوگ یہ خیال کریں گے ان تلک المطالب العلیہ مبنیۃ علی امثال ہذہ الشبہ الواہیہ، کہ یہ بلند تر مطالب مبنی ہیں ان جیسے کمزور شبہوں پر، یہ تصور کر سکتے ہیں، اس لیے ان پر بنا نہ رکھی جائے تو بہتر ہے بنا اسی پر رکھی جائے کہ اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر پاک نہیں ہوگا تو اس میں حدوث اور امکان کا شائبہ ہوگا، احتیاج الی الغیر کا شائبہ ہوگا، اس لیے ان تمام چیزوں سے پاک ہے، یہی کہا جائے تو بہتر ہے۔ اب بچوں ہم اگلے سبق میں یہ بیان کریں گے کہ یہاں پر مشائخ کی بیان کردہ دلیلیں کمزور کیوں ہیں، تمسکات ضعیفہ کیوں ہے، اس کو ہم انشاءاللہ